نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين پارہائے صحف گنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ بولو اہل بیت نبوت پہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت میں لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام۔ معزز و محتشم حاضرین و سامعین کرام، طلباء ذوی الاحتشام، اساتذہ کرام، بالخصوص ہم سب کے مربی و محسن، ہم سب کے استاد الاساتذہ، ہمارے سروں کے تاج اور ہمارے دلوں کی دھڑکن، حضرت قبلہ استاد گرامی شیخ الحدیث والتفسیر، وہ کسی مرد کلندر نے کہا تھا منزہ عن الالقاب، حضرت قبلہ حافظ محمد عبد استاد صاحب سعیدی متعن اللہ بطول حیاتہ تشریف فرما ہے۔ آپ کی زیارت ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا سرمایہ افتخار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر، اہل سنت و جماعت کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے، اور جامع نظامیہ رضویہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی شخصیت حضرت قبلہ فرید ملت استاذ غلام فرید ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ دل محمد چشتی صاحب، دیگر اساتذہ جامع نظامیہ، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جیسا کہ آپ پیچھے لگی ہوئی فلیکس دیکھ رہے ہیں، 2 عنوانوں سے انعقاد پذیر ہوا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں چند کلمات کہنے کی سعادت حاصل کروں۔ ظاہری بات ہے یہاں خطاب ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے اور یہی سبق پڑھایا ہے کہ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہماری پہچان ہی ادب ہے، ہماری پہچان ہی احترام ہے۔ یہ کچھ اور ہیں کہ جنہوں نے حب صحابہ کا نعرہ لگایا ہے تو بغض اہل بیت کی بو آتی ہے ان سے، اور حب اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا ہے تو بغض صحابہ کی بو آتی ہے۔ یہ اور ہیں جن کے نزدیک حب صحابہ کا معنی بغض اہل بیت ہے، یا حب اہل بیت کا معنی بغض صحابہ ہے۔ ہم تو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو حضور کے ہر نسبت کا حیا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے تو اکابرین نے کیا خوب ہماری ترجمانی فرمائی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے
نعلین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں، بولو نا، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور شان اہل بیت کو کیسے بیان کرے گا؟ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، پڑھو گے لعنت اللہ علیکم۔ گھر لوٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا خاندان۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ علامہ ابن عطیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو انکم الرجس اہل البیت، یہ رجس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لفظ رجس کا معنی ہوتا ہے گناہ، نجاست، نقص، عیب، کمزوری۔ اور امام زہری لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہر ناپسندیدہ شے، چاہے اس کا تعلق عمل سے ہو یا غیر عمل سے۔ ثابت ہوا خلاق عالم نے اہل بیت رسول کو ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے ذوق سے، ہر قسم کی کمزوری سے اور ہر ناپسندیدہ شے سے، چاہے تعلق عمل سے ہو یا غیر عمل سے، پاک فرما دیا ہے۔ اور صرف پاک ہی نہیں فرمایا، ایسے پاک فرمایا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کا رجس دور کر کے تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اور کرب و بلا کی داستان بھی بڑی عجیب ہے، یہ آخری جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کرب و بلا کی داستان بھی بڑی عجیب ہے، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، جو پیاسے تھے وہ آج بھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا تو دور کی بات ہے انہیں مردہ تصور بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ کرام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور مادر علمی کو تا صبح قیامت آباد و شاد و پھلتا پھولتا رکھے، سدا بہار دے اس بابے تے کدے خزانہ آوے، اور من فیض ہزاراں تائیں اور ہر بھکا پھکاوے۔ اور ہمارے استاد مکرم، استاد الکریم، حضرت کی بلا استاد القرہ علامہ قاری ظہور احمد صاحب سیالوی رحمہ اللہ تعالی کی مہربانیوں کے، ان کی شفقتوں کے ہم ساری عمر احسان مند رہیں گے۔ اللہ ان کی تربت پر کروڑ رحمتوں کی برسات نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔